अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अपने मॉर्निंग स्पॉट से मैं आमना खटाना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला आपकी खैरियत जो है वो नेक मतलूब हम चाहते हैं और आपकी खैरियत जो है वो ऐसे कायम दायम रहे, आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, जहाँ हो खुश हों। लेकिन नाजरीन, हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में बड़ी ऐसी खबरें आती हैं जिससे हम अक्सर मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। अब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद का दामन हमेशा हमें थामना चाहिए और साथ ही साथ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रखें कायम। और उस पॉजिटिविटी को हमने इर्द गिर्द ढूंढने से बेहतर ये है कि आप अगर खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो लोगों में भी ट्रांसफर होगी और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो पॉजिटिव हो, जो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें। हम ये करते हैं कि बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो अपने इर्द गिर्द तारी कर लेते हैं, जिसकी वजह से मायूसी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द फैल जाती है और उससे हम बीमारियों का शिकार होते हैं। ना सिर्फ बीमारियों का शिकार होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली ठीक होंगे तो आपका जो जिस्म है वो भी सही तरीके से काम करेगा और साथ ही साथ जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकेंगे। अच्छा, जहां पर हम बातें कर रहे हैं कि जी मुल्क में ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से हम मायूस हो रहे हैं, वहीं पर एक टीका जो निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से लगा दिया गया है और वो बुरी खबर ये आई कि पेट्रोल में एक बार फिर अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया, 20 रुपए तक उसकी कीमत में इजाफा किया गया है, जो कि एक आम आदमी के लिए और जो हमारी माशाल्लाह से वो तबका है बेचारे जो मोटरसाइकिल पे जाकर सवार होके अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं, उनके लिए तो बेहद मुश्किलात हो चुकी हैं। तो और इसके अलावा जो मिडिल क्लास है वो भी हम देखते हैं कि शिकायत गुनाह हमें दिखाई देता है। इन तमाम सारी सूरत हाल पर हमारे साथ तजियाकार आगा मसूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब, ये सबसे पहले तो मैं इसी हवाले से बात करूंगी, हमारे अवाम के ऊपर फिर एक दफा कयामत ढा दी गई है, पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया है। निगरान हुकूमत आई, उनकी जानिब से आते ही ये एक बुरी खबर सामने आ गई। तो ये मामला कहाँ तक जाएंगे, कैसे पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये हमें एक ऐसे जाल में फंसा के गई है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हीं के दौर में हुई हैं और उन्होंने IMF से जो वायदे किए थे उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारे अखबारात के एडिटोरियल ने ये बात लिखी है। अब ये कि निगरान हुकूमत को बदनाम करने वाली बात है। अब निगरान हुकूमत क्या कर सकती है? निगरान हुकूमत के पास क्या पावर्स हैं? कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास कोई समरी आती है वो दस्तखत कर देंगे। तो उन्होंने इसी तरीके से 20 रुपए फी लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, जो कि बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से तकरीबन 300 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि जैसे खुद आपने अपने तारुफ में करवाया है कि मिडिल क्लास जो है वो बेचारा खत्म हो गया है, गरीब की तो कोई सुनवाई है ही नहीं, उसके कोई वजूद को तस्लीम ही नहीं करता। अब मिडिल क्लास भी आहिस्ता आहिस्ता जो है गुर्बत की लकीर के नीचे जा रही है। तो अब ये तो उन लोगों का काम है कि जो हुकूमतें लाते हैं, हुकूमतें बदलते हैं, ये उनका काम है कि वो किस तरीके से इस गिरते हुए समाज को। की हुकूमत थी उस वक्त, तो ये जो हमारे PDM का इत्तेहाद था वो ये कहा करता था हम महंगाई मुकाओ मार्च करने आ रहे हैं और हम आकर महंगाई खत्म कर देंगे, और इन्होंने बहुत ज्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया, 150 रुपए लीटर इनको उस वक्त में बहुत खटक रहा था। और जब ये आए अब 290 तक ले गए और अभी भी यहाँ पे जाके ब्रेक नहीं लगा। देखिए, बात असल ये कि इसमें जो हेलो, इसमें सबसे जो ज्यादा मतलब चीख और पुकार कर रहा था वो फजल रहमान था, है ना। ये नवाज शरीफ का खास आदमी है और इसी ने पहले वो निकाले थे, बाकायदा जुलूस निकाले थे कि महंगाई है और महंगाई को कब करेंगे। अब ये सबसे ज्यादा खामोश है, क्योंकि ये जो PDM है ये बाकायदा मतलब ये कि नॉन इलेक्टेड एक ग्रुप था, एक भानमती का कुनबा था, जिनके पास कोई, मेरा ख्याल है कि कोई रूट मैप नहीं था। ये इख्तिदार में आना चाहते थे और इख्तिदार में आने के बाद इन्होंने जो लूट खसूट किए वो भी आपको मालूम है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठेगा तो मालूम होगा कि ये डेढ़ साल में क्या करते रहे। तो ये जो इस वक्त निगरान हुकूमत पर बोझ डाला गया है और काकड़ साहब ने दस्तखत कर दिए, उनके पास इख्तियारात हैं क्या? उनके पास और भी समरी आएगी, वो इसी तरीके से करते रहेंगे, रेजिस्ट करेंगे तो जाहिर है कि मजीद बहरान पैदा होगा पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये अवाम की मंशा, उनकी ख्वाहिशात, उनकी उमंगों के खिलाफ हो रहा है। उनको बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत धकेला जा रहा है ताकि वो गुर्बत और इफलास में इतने डूब जाएं
کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے ان میں توانا تو اب پھر توانائی ان ہو نہ مسائل کا طاقت. حل کیا ہے؟ ابھی تو معاشی بحران ویسے کا ویسے ہی ہے، کہا جا رہا تھا کہ جی معیشت بہتر ہوگی، یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے بعد. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام تو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، ڈالر میں 4 روپے کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے. ان مسائل کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انتخابات ان کا واحد حل ہے؟ دیکھیے انتخابات تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں کہ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں اردو میں ارباب اختیار، جی یہ ارباب اختیار اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنے ذاتی مفادات کو الگ کریں اور اللہ کے حضور سجدہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد خلوص دل سے ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک سیاسی پارٹی یا ایک نگراں حکومت، یہ جو ماضی حکومت گئی ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ ملک کو سنبھال سکے معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں سنبھال سکے اور کس طریقے سے اس ملک کو گروی رکھ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمام اسٹیک ہولڈر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو پھر کیوں نہیں بیٹھتے ایک ٹیبل پر اور کیوں جی ایک دوسرے کے خلاف آج بھی مطلب یہ کہ گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے خواجہ آصف کا تو میرا خیال ہے کہ کوئی بس نہیں چلتا، مستقل وہ عمران خان کے خلاف باتیں کرتا ہے. ارے بھائی آپ اس سر طریقے وہ سے جو اتنی گندی زبان، آج میں نے ان کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا، اتنی گندی ان کی زبان استعمال ان کی جانب سے کی جا رہی ہے. پھر یہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی عوام ایسی زبان استعمال کرتی ہے. آپ کو پتا ہوگا ہنا پرویز بٹ ریسنٹلی انہوں نے لنڈن کا جو وزٹ کیا ہے، وہاں پر جو اوبویسلی عوام کا تو قہر تو ان کو وہ نازل کریں گے عوام، کیونکہ جب ان کے اوپر قہر ٹوٹتا ہے ان کی داد رسی کے لیے کوئی نہیں آتا. اب وہاں پر ایک خاتون تھی پاکستانی نژاد، وہاں پہ انہوں نے تھوڑے سے نعرے لگائے ان کے خلاف، ہنا پرویز بٹ کے خلاف. اس پہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ایک وہاں پر ہم نے دیکھا کہ طوفان برپا کر دیا گیا سوشل میڈیا پر. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں طوفان برپا کرنے کی، بدتمیزی کی کہ یہ عوام ایسی بدتمیز، ان کی تربیت یہ کی گئی ہے، آپ خود گالی دے رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع رہے ہوئے ہیں اور وہ ایک عرصے سے ملک کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر وہ ایسی زبان استعمال کریں گے تو پھر آپ عوام سے کیا رکھتے ہیں امید؟ بھائی یہ خواجہ آصف یہ واحد آدمی تھا کہ جو آج سے 6-7 مہینے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا تھا. یاد ہے آپ کو جی جی کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا تھا؟ آج یہی آدمی یو ٹرن لے گیا. اب یو ٹرن لینے کے بعد اس کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ عمران خان کو بدنام کرنا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے سیاست دانوں کے مابین جو ہے نا اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اختلافات ایسا تک نہ جائیں کہ ملک کے جو مجموعی مسائل ہیں ان کو نظر انداز کر کے ایک بحران پیدا کر دیں. یہ لوگ بحران پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ. اگر پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، یہ زبان اختیار نہیں اچھا کرتے. آغا صاحب ایک اور چیز، میاں صاحب جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب اگلے مہینے ملک واپس آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور آئیں گے. میرے جو رابطے ہیں لندن میں ہمارے دوست صحافیوں سے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ آئیں گے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک ادارہ جو ہے نا موجودہ صورتحال کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ارباب اختیار کو مل کے بیٹھنا ہوگا، ایک راہ عمل تلاش کرنا ہوگا اور بڑے خلوص دل سے اور اللہ کے سامنے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اس ملک کو ان حالات سے نکالنا ہے. کیونکہ اگر عوام خوش نہیں ہے اور عوام مایوسی کا شکار ہے اور عوام کے اندر کوئی امنگ نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تقریروں سے ملک ترقی تھوڑی کرتے ہیں جی یا اسٹیٹمنٹ دینے سے ملک ترقی تھوڑی کرتے ہیں. عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، کس طریقے سے ان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک. نظر نہیں آ آغا رہا. صاحب جب نظر نہیں آ رہا ایک اور اہم مسئلے پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ ایک اور چیز جو سوشل میڈیا پہ بھی بڑی زیر بحث ہے، گردش کر رہی ہے ہر جگہ پر، وہ یہ ہے کہ چلیں آپ کے 100 اختلافات ہوں، آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، انہوں نے اگر ملک کو نقصان بھی پہنچایا ہے، وہ جیل میں اس وقت ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ ان کا ایک الگ سے جو کریئر تھا وہ ان کا سپورٹس میں تھا، وہ ان کا ہم دیکھ رہے تھے کرکٹ میں تھا، آپ اس کو وہاں سے مائنس نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ جو ابھی پی سی بی کی جانب سے 1992 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے جو ہائی لائٹس شیئر کی گئے، اس میں سربراہ پاکستان تحریک انصاف ان کی کہیں پر بھی کوئی ویڈیو یا ان کو وہاں سے مائنس کر دیا گیا، کٹ کر دیا گیا. اب ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ کھیل میں سیاست نہیں ہم لے کے آ سکتے، ہم انڈیا کو تو کہتے ہیں کہ انڈیا کھیل میں سیاست کر رہا ہے، لیکن ہماری پی سی بی خود کیا کر رہی ہے؟ یہاں پر سیاست کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں ملک کے ساتھ، جان بوجھ کے بحران پیدا کرتے ہیں. میں خود بھی ایک زمانے میں وزیر رہا ہوں سندھ کا، مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے بحران پہ قابو پاتے ہیں، کس طریقے سے حالات ٹھیک کرتے ہیں. میں نے کتنا صحافیوں کی مدد کی، یہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں.
دیکھیے اگر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں تو یقینی طور پر آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ملک کے خلاف ہو. آپ یقینی طور پر ملک کی فلاح کے لیے کام کریں گے, عوام کی بہبود کے لیے کام کریں گے. لیکن یہ لوگ جو ہمارے سامنے ہیں اور جو جس طریقے سے وہ اس کھیل میں سیاست کو لا کے اپنے ایک انسان کو جس سے ان کے نہیں بنتی ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ خود بدنام ہو رہا ہے. وہ نہیں ٹھیک. بدنام ہو رہا ہے, یہ خود بدنام ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ بڑا چھوٹا قد ہے, یہ بڑے جی چھوٹے قد کے لوگ ہیں, ان کے کوئی بڑا قد نہیں ہے. تو یہ خود بدنام ہو رہے ہیں اور ملک کو بحران سے دوچار کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ ان حالات میں تو کیسے پاکستان ترقی کرے گا, کیسے نوجوان جو ہے پاکستان میں روک کر اپنا رزق اور روزگار کا ذریعہ تلاش کریں گے. آئی ایم صحیح. ویری ڈساپوائنٹڈ, آئی ٹیل یو آنیسٹلی. سر ہم بھی سیم اسی چیز سے گزر رہے ہیں. مایوسی بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے اس ملک میں, اور پاکستان کا جو نوجوان ہے خاص طور پہ اتنی بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر جا رہا ہے, یہاں سے موو کر رہا ہے, مائیگریٹ کر رہے ہیں لوگ یہاں سے کہ بھائی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو انتہائی دگرگوں ہیں, پتہ نہیں یہ کب جا کے بہتر ہوں گے. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے حالات حاضرہ پہ. ناظرین, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے سیاسی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, ان سیاسی اختلافات پر آپ کو ایک دوسرے کی اوپینین کا احترام ضرور کرنا چاہیے. یہ جو گالم گلوچ ہے اس کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. جیسے خواجہ صاحب نے پہلے بھی خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے, وہ بارہا ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر آ کر آپ پھر اپنی ہی مذاق بنوا رہے ہیں اپنی ذات کا. کیونکہ آج پھر انہوں نے جو ایک گالی لکھی سوشل میڈیا پر, اس کا میں یہاں پر کنڈیم کرنا چاہوں گی, کیونکہ ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ کہیں نہ کہیں رہنما بھی ہوتے ہیں, وہ عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, عوام ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھائیں گے تو عوام کیا سیکھیں گے؟ خدارہ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک ہمارے ساتھ فٹنس ایکسپرٹ, نیورو مسکولر اسپیشلسٹ ہوں گی ڈاکٹر شبانہ ناز, ان سے آپ کی صحت سے متعلق آج بات کریں گے. اسٹے ود اس.